اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ ٹھیک مسئلہ۔ آج کے دن شرار ابو لہبی اور چراغ مصطفی کی پہلی ٹکر ہوئی تھی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ میں آپ نے بڑی زبردست تربیت کی صحابہ کی، اور یہ حکم تھا کہ کوئی اگر تمہیں مارے بھی تو اس کو جواب نہیں دینا، یعنی برداشت ان کے اندر پیدا کی جا رہی تھی، یعنی کندن بنایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آگے جا کے آدھی سے زیادہ دنیا کی امامت سنبھالنی تھی، جس کو خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر گئے تو آپ نے وہاں کچھ غیر مسلموں سے معاہدے کیے، اس کے بعد اسلامی سلطنت کا قیام فرمایا، اس کے بعد یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9، 10، 12، 17، 50 ان کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، تاکہ پوری طرح بات جو ہے واضح ہو جائے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہم سے فریاد کر رہے تھے، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ کی نصرت کے لیے 1000 فرشتہ جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اور پھر آگے سورہ انفال کی آیت نمبر جو 10 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو فرشتوں کا نزول تھا یہ صرف آپ کے دلوں کے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے تھا، ورنہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، اور اگر یہ فرشتے نہ بھی ہوتے تو پھر بھی ہم آپ کی جیت قائم کر دیتے۔ یہ صرف مومنین اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے نزول ہوا ہے جو فرشتوں کا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب قائم کر دیا، اور مسلمانوں کی ہمت بندھائی فرشتوں کے ذریعے۔ مدد وہی کرتا ہے، اسباب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کی آیت نمبر 17 میں یہ کہا گیا کہ یہ جو جنگ بدر میں لوگ قتل ہو رہے تھے یہ اللہ کر رہا تھا، اور پھر آگے اس کو بیان اس طرح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود وہاں پر، کہ آپ کے بابرکت ہاتھ یا آپ کی مٹھی میں جو کنکریاں پھینکی گئی تھیں وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھینکی تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو آپ کا تھا، کنکریاں بھی آپ کے ہاتھ میں تھی،
لیکن تاثیر میں نے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو وہ پھر کافروں پہ وہ چیز بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ اب یہ ساری جو آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو بے سر و سامان تھے، ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، جو مقابلہ تھا بڑا سخت تھا، ان لوگوں کے پاس مال و اسباب بھی بہت تھا، تعداد بھی 3 گنا زیادہ تھی۔ تو یہ صرف اللہ کا سہارا ہی تھا، اس کو توکل بھی کہہ سکتے ہیں، بھروسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بھروسے پہ یہ سارا کام ہوا۔ اور دوسری بات، جو ایمان کی 2 بنیادیں ہیں، اہم بنیادیں جو 2 ہیں، ان میں ایک اللہ پر بھروسہ ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں شامل ہیں۔ تو جنگ بدر میں اللہ پر بھروسہ بھی تھا اور حکم عدولی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود جیت گئے۔ لیکن پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں جو بات کی گئی جنگ احد کے بارے میں، تو اس میں خاص طور پہ اللہ نے نشاندہی کی کہ یہ جنگ بھی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیت سکتے تھے، لیکن تم نے رسول کا حکم نہیں مانا۔ حکم عدولی کی وجہ سے وہ جنگ، وہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو یہ سارا جو یہ پس منظر آپ جنگ بدر کا بھی جانتے ہیں، جنگ احد کا بھی جانتے ہیں، ان واقعات کو بھی جانتے ہیں، ان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں، کتنے پہلے، سب آپ جانتے ہیں۔ یہاں میں جو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور دوسرا محمد رسول کی اطاعت، یہ مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس لیے کہ علامہ کا ایک مصرع ہے شعر کا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد حضور کے ارشادات پر عمل۔ اگر ہم مسلمان آج بھی کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 2 چیزیں بڑی شرط ہیں اور 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اسباب نہیں تو ہماری قوت ایمانی مضبوط ہونی چاہیے۔ فضائے بدر والے وہ جو فضا ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، اور اگر ٹیکنالوجی میں ہم آگے چلے جائیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان بے سر و سامان ہو یا سامان کے ساتھ ہو، بغیر ٹیکنالوجی کے ہو یا اس کے ساتھ ہو، اس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اسباب کے ساتھ بھی، اسباب کے بغیر بھی جو بھروسہ ہے وہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان کا سارا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے محمد رسول اللہ کی امت میں ہے اور اللہ نے اس میں ہمیں جگہ دی، تو اب ہم آج اگر اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لیں کہ ایک توکل اللہ کی ذات پر، اور دوسرا اطاعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت پر چلنا، یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور بہت بڑی طاقت ہے یہ چیزیں اگر یہ کی جائے۔ اور یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی انفال کے سورہ انفال کی ایک آیت میں کہا
کہ یہ جو مدد ہے وہ ہماری طرف سے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مدد جو اللہ کی طرف سے، خوشخبری بشارت فرشتوں کا نزول، یہ ٹھیک ہے، تو اس پر بھی اگر آج ہم قائم ہو جائیں کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے، اسباب ضرور ہیں، اسباب موجود ہیں، پھر بھی اللہ ہی مدد کرے گا، اسباب نہ ہو پھر بھی اللہ ہی مدد کرے گا، بلا واسطہ بھی اللہ ہی مدد کرے گا اور بالواسطہ بھی اللہ ہی مدد کرے گا۔ اگر آج ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ایک ایسا دور بن سکتا ہے، ایک ایسی فضا بن سکتی ہے کہ جس میں مسلمان آگے بڑھ سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔